شام میں فسادات کروائے تو اب نمبر کس کا ہے؟ پاکستان کا. دنیا کو ہم بتا رہے ہیں, علماء بتا رہے ہیں, پڑھے کے لوگ سمجھا رہے ہیں, بھائی آپ اپنے فوج کی, اپنے ملک کی قدر کرو ورنہ پاکستان جائے گا آپ کے ہاتھوں سے. لوگ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ جب انڈیا نے بھڑکیاں ماری ہیں, دھمکیاں دی ہیں, تو کتنا نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے سن کے ڈپریشن میں جاتے. میں نے تو پھر موبائل دیکھنا چھوڑ دیا. دنیا میں کس قدر بڑی بے غیرتی ہے یار, آپ کے ملک کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہو اور آپ کی طاقت فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہو یا لڑنے کی بات کر رہی ہو, آپ اپنی عسکری طاقتوں ہی کو آپ ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں. ابے یہ کیا لڑیں گے, ان کو عوام سے فرصت ملے گی تو لڑیں گے, وہ مارے جا رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں. وہاں سے اتنی دور سے ڈرون یہاں تک پہنچا کیسے؟ ایک بے شرم نے تو ویڈیو بنائی کہ 24 میزائل انہوں نے داغ دیے. اور کیا جنگ جیتنا کسے کہتے ہیں؟ تم ابھی تک تماشے دیکھ رہے ہو, ڈرون سارے نشانے پہ آگے لگ رہے ہیں, تم تماشے دیکھ رہے ہو. یہ کیا لڑیں گے؟ کارٹون بنا کے شائع کر رہے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ صحابہ کرام کو وقتی طور پہ جنگ میں شکست ہوئی تھی غزوہ احد میں, تو بھی آپ نے اس شکست کو شکست بولو نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ نا تم تو لڑنے والے ہو بھائی, پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ وقتی طور پر تو سب کے ساتھ ہوتا ہے جنگ میں. تلک الایام نداولها بین الناس, جنگ میں کبھی ہمیں شکست کبھی ان کو شکست, یہ تو جنگ کا حصہ ہے. صحابہ کا آپ نے حوصلہ بڑھایا, حالانکہ وہ جنگ سے فرار ہوئے تھے. چند اصحاب وقتی طور پہ وہ فرار ہوئے, کیسی موٹیویشن ملی صحابہ کو, واپس پلٹے اور حملہ کیا اور بھگا دیا ان کو. تو ہم یہ کہہ رہے تھے بھائی اگر فوج کو بالفرض شکست ہو بھی رہی ہے تو بھی بولو نہیں بھائی ہم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو غدار وطن لوگ ہیں ان کے آپ ویڈیوز دیکھو, جنگ جب ہوتی ہے نا تو غدار اور وفادار سامنے آ جاتے ہیں. پھر ہمارے استاذ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کا تو بہت پہلے ہی سے یہ ہے ان کا ایک حق, وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس آپ کی فوج کے علاوہ بچا کچھ بھی نہیں ہے. شروع سے ہی 1-1.5 سال پرانی ویڈیو ان کی شائع ہوئی ہے, پہلے بھی شائع ہوئی تھی. کتنی ان لوگوں نے برا بلا کہا ان کو جب انہوں نے ایک عام فوجی کے ہاتھ چومے. لوگوں نے کہا یہ دیکھو, کسی کو دیکھنا ہو نا جامع رشید فوج کا ٹٹو ہے, اس طرح کے الفاظ, تو یہ دیکھ لو مفتی عبدالرحیم صاحب کو فوجی کے ہاتھ چوم رہے ہیں. ہم ہر جگہ وضاحتی بیان دے رہے ہیں, او بھائی ایک فوجی کا ہاتھ چومنے سے فوج کے ٹٹو کہاں سے ہو گئے؟ اللہ کے بندو, یہ تو لڑنے والا آدمی ہے, اس کی تو کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. ایک بڑے بزرگ انہوں نے کہا بھائی تم ہمارے محافظ ہو. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بتاتے تھے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتا تو آج ہماری داڑیاں سلامت نہ ہوتی, آج ہماری پگڑیاں سلامت نہ ہوتی. تو میدان میں لڑنے والے یہ فوجی نہ ہوتے تو آج ہماری پگڑیاں سلامت نہ ہوتی, ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوتی. یقین نہ آئے تو جاؤ دوبارہ ہسٹری پڑھو بھائی, حالات دیکھو جا کے. پاک دامن عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں اسلامی ملکوں میں جہاں ان کی فوجی طاقتیں کمزور ہوئی ہیں. اور یہ اسلام دشمن قوتیں بڑی بے غیرت ہوتی ہیں, یہ کبھی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتی, یہ ہمیشہ پہلے ان کی اپنی عوام کو خلاف کرتی ہیں. یہ وہاں کی عوام کو یہ مخالفت پہ لے کر آئیں گے, عوام کو مخالف کریں گے, پھر دیکھیں گے جب عوام ہی ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئی اپنی عسکری طاقتوں کو, پھر یہ اٹیک کرتے ہیں. ان کا اصول ہی یہی رہا ہے ہمیشہ سے. یہاں بھی یہی ماحول, آرمی چیف کے کارٹون بن رہے ہیں. بھائی دنیا میں کہیں کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا جو اپنی آرمی چیف کے کارٹون بنانا شروع کر دے اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے, چاہے آپ کو اس سے کتنا بھی اختلاف ہو. اتنا بھونڈا پن پاکستان میں ہوا ہے نا, جن کو بھی ملک سے محبت, اسلام سے محبت, وہ اس پہ اسٹریس میں تھے, ڈپریشن میں تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن روکے کیسے؟ جو روکنے کی بات کرے گا اس کو بھی سرکاری درباری اس میں ڈال دیا جاتا. اب جب انڈیا نے دھمکی دی ہے, علماء متحرک ہوئے کہ بھائی اب تو اگر انڈیا نے یہ حملہ کامیاب کر دیا تو اب تو گئے ہم کام سے, کیونکہ اندر جو خلفشار چل رہا ہے نا فوج کے خلاف وہ بہت خطرناک چل رہا تھا. اتنی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ ہر شخص بکواس کر رہا ہے. اور جب انڈیا دھمکی دے رہا ہے تو جاؤ پنجابی تم خود جا کے یہ جنگ لڑو, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. ایسا ہوتا ہے یار. حالانکہ جو محب وطن تھے, بلوچ, پٹھان, پنجابی, سب ایک پلیٹ فارم پہ تھی. چند غدار ہمارے علماء نے ہمیں کہا بھائی واگا بارڈر پہ جاؤ, ان فوجیوں کو حوصلہ دو. مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. ڈر انڈیا سے نہیں لگ رہا تھا, مودی سے نہیں. ڈر یہ تھا کہ ہماری قوم نے جیسے فوجیوں کی واٹ لگائی ہوئی ہے نا, ایسے ہی اگلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا. لوگ کہیں گے مفتی صاحب آپ کے چینل کو ہم ان سبسکرائب کر رہے ہیں, آپ بھی فوج کے پٹھو نکلے, چھوڑ رہے ہیں. لیکن میں نے دوستوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا بھائی ایسے موقع پہ چڑھتے سورج کو تو سب سلام کرتے ہیں, چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں,
ابھی موقع ہے، جا کے ان فوجیوں کو حوصلہ. جب ہم واگا بارڈر گئے فوجیوں کو نہیں پتا تھا ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں. ہمارے استاد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، 1 روپے فوج سے نہیں لیتے بھائی. میں بار بار کہتا ہوں اگر فوج سے 1 روپیہ بھی لیتے ہوتے نا تو جامعۃ الرشید کی 6 مہینے کی تنخواہیں ہم چندے کر کے پوری نہ کر رہے ہوتے. اس رمضان میں کچھ میں نے چندہ دیا، کچھ دائیں بائیں لوگوں نے، تو 6 مہینے کی تنخواہیں ریلیز ہوئی ہیں. 1 روپے نہیں ملتا ہمیں فوج کی طرف سے. 1 روپے کو جواب دے رہا ہوں کہ جب ہم فوج کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پاکستان آرمی ایئر فورس کی تعریف کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں سرکاری درباری اور یہ سب تانے دیتے ہیں، تو منفی سوچ مت رکھو. منفی باتیں کرنے والوں کو لوگ بہادر سمجھتے ہیں، کوئی بہادری نہیں ہے بھائی. حقائق کو سامنے، فوجیوں کو نہیں علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں. اتنا خوش ہوئے وہ جو کرنل ہے نا جو میرے ساتھ جس کی تصویر آئی ہے، جنہوں نے ہمیں جب دیکھا کہ آ رہے ہیں اتنا خوش ہوئے وہ لوگ کہ یار لوگ آئے، ہمیں علماء آئے اپریشیٹ کرنے کے لیے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہمارے شیخ ہیں انہوں نے ہمیں کہا بھائی جائیں گے ہم واگا بارڈر ایسے موقع پہ. تو وہاں جب گئے ہیں تو آرمی میں انفینٹری وہ شعبہ ہوتا ہے جو لڑنے والے ہوتے ہیں. آرمی میں بھی ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، انجینئرز بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ. تو آرمی کی بھی جو آرمی ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت قوم سے صرف حوصلے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے، ایسا ہے نہیں، لوگ دے رہے ساتھ الحمدللہ، لیکن کچھ بے وقوف غدار تو ہر دور میں ہوتے ہیں. تو اتنا ان کا دل خوش ہوا. پھر جو آپ نے دیکھا ہم بارڈر پہ گئے تو تیسرا دورہ ہوا ہے میرا واگا بارڈر کا. تو ہم نے اپنے فوجیوں کو دیکھا یار کیسے ہینڈسم اسمارٹ فوجی ہے ماشاءاللہ، خاندانی ہے، اتنے اونچے اونچے قد. وہ وہاں جو کھڑے ہوئے تھے ہم نے کہا یار اینٹیں وینٹیں لے کر آؤ ان سے گلے ملنے کے لیے. اس کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اس کو. اور آپ ہماری جو ہم نے بات کی وہاں پہ یا ہمارا میڈیا نے جو بات کی ہے کتنی نپی تلی. آپ یہ صرف میدان کی جنگ نہیں تھی، میڈیا کی جنگ بھی تھی. آپ انڈیا کا میڈیا دیکھ لو، پھینکے جا رہا ہے، لمبی لمبی پھینکے جا رہا ہے، اچھل رہا ہے. ابے اس پہ ہمارے یہاں لوگوں نے کتنی میمز بنائی ہیں. ایک نے میم بنائی نا انڈیا کا میڈیا، پھر کہہ رہا ہے پاکستان کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. کلا بازی کھائی، لنگور تلا سا تھا نا، بہت دبلا سا. پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے، پھر کلا بازی کھا کے ادھر آیا. پھر بھائی ٹک جا یار ایک جگہ. حملہ تو کر رہا ہے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ہم نے کر دی. ایک جھوٹی خبر جہاں تک میری معلومات ہے کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے. ISPR کا جو بیان آ رہا تھا کتنا نپا تلا. لوگ کہہ رہے تھے یہ تو ڈرا ہوا ہے. مودی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ حملہ ہم نے کیا، ہم نے نہیں کیا. جب ہم کریں گے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. دنیا کہے گی کہ ہو گیا یہ بہت. تم خود چیخو گے، خود کمبخت کروا رہے ہو اور ڈال کس پہ رہے ہو؟ ہم پہ ڈال رہے ہو، پاکستان پہ ڈال رہے ہو، کر خود رہے ہو. تو ہماری اسٹیٹمنٹ بھی وہاں بڑی نپی تلی تھی. بعض میڈیا والوں نے کوشش کی ہمیں بھڑکانے کی. میں نے کہا بھائی انڈیا سے ہماری کوئی دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب. 2010 اور 11 میں انڈیا سے کتنے اچھے تعلقات تھے. تو مسئلہ انڈیا پاکستان کا نہیں ہے، مسئلہ ایک شخص کا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مودی. اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ ہو گئی. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھو، ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے پورا ملک ہی وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا وجود ہی مٹنا چاہیے. ساری دنیا میں دہشت گردی کا ٹھیکہ پاکستان نے لیا ہوا ہے. ساری دنیا. بھائی تم اٹیک میں پہل تم کر رہے ہو اور دہشت گرد کسے کہہ رہے ہو؟ پاکستان کو کہہ رہے ہو. تو بہت عرصے سے نا یہ نیگیٹیوٹی چل رہی تھی، یہ فوج کچھ نہیں کر سکتی، یہ فوج اپنے لوگوں کو مار سکتی ہے بس اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے. اور پھر ISPR کا جب بیان آیا تو بھی بہت سے جو غدار لوگ ہیں. اب یہ آج میں کمنٹ پڑھ رہا تھا DG ISPR کا پرانے بیان پر، کہہ رہے تھے اس کے تو اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پائے گا. نیچے لکھا. تو تم کیا چاہتے ہو ہم بھی انڈیا کے میڈیا کی طرح گدوں پہ لنگوروں کی طرح کلابازیاں کھانا شروع کر دیں، چیخنا شروع کر دیں؟ تو مجھے یاد ہے پرسوں رات کو میری طبیعت اصل میں سفر کی وجہ سے نا 3-4 دن خراب رہی ہے، ورنہ میں اس جنگ میں پورا ان رہتا وقت، پوری جو ہے نا آپ کو خبریں دیتا رہتا میں. لیکن 2-4 دن سے مجھے نزلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور وہ جہاز میں جب جہاز نیچے آتا ہے نا تو نزلہ سارا اوپر جاتا ہے. کہ جب میں لاہور سے آ رہا ہوں، اسے لاہور سے آتے ہوئے پائلٹ لے کے بھی بڑے لمبے راستے پہ گیا، بولا وہ ادھر انڈیا کا بارڈر قریب ہے، تھوڑا دوسرے راستے سے لے کر گیا، دیر لگا دی اس نے. تو یہاں اترا ہوں، اگلے دن پھر مجھے ملتان جانا تھا. جب اترا ہوں تو سارا کان میرا خراب ہو گیا نا درد سے، نیچے دباؤ آتا ہے. ابھی وہ ٹھیک ہوا نہیں کہ پھر ملتان کی فلائٹ تھی، وہ جہاز نیچے آیا تو اور خراب ہو گیا. پھر واپسی پہ PIA والا تو بارڈر کے اوپر سے جلدی بھی پہنچتا ہے، وہ ایکسیلیٹر پہ فل اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے پہنچا کہ آپ PIA سے سفر کرو جلدی پہنچتا ہے آدمی. کہاں پہنچتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ٹھکانے پر بھی جلدی پہنچ جاتا ہے. وہ پھر جہاز نیچے آیا، پھر کان بند ہو گئے، وہ مسلسل. تو 2-4 دن طبیعت اتنی خراب رہی ہے کہ میں اس جنگ کو پراپر وے میں، جب ہم فتح ہوئی ہے نا تو
جو ایک خوشخبری دینی تھی وہ بھی نہیں دے پایا میں. تو اب ہوا یہ کہ الحمدللہ پرسوں ترسوں رات کی بات ہے جب یہ آخری دفعہ انڈیا نے اٹیک کیا نا, بڑا اٹیک کیا, ادھر ڈیپو پہ حملہ کیا لاہور کے آرمی کے. اچھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ فوج کے جو ٹھکانے ہیں ان پہ حملہ کیوں نہیں ہو رہا, سیویلین پہ کیوں ہو رہا ہے. ہماری بحثیں ہو رہی ہیں لوگوں سے. اچھا ہم کہتے ہیں مودی کو یار فوجیوں کے ٹھکانوں کو بھی مارو, سیویلین کو کیوں مار رہے ہو خالی؟ تو بے وقوفوں والی بات ہے. وہ سیویلین پہ کر اس لیے رہا ہے کہ تاکہ عوام کو اکسائے. بھائی جب ایک ملک میں رہتے ہیں تو فوجی ہو سیویلین ہو ہمارے لیے سب کا خون برابر ہے. کچھ علماء تھے جو پازیٹیو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. عوام کی جو غدار وطن ہے میڈیا پہ تو وہی چھائے ہوئے تھے, کیونکہ یہ نیگیٹو چیزیں جو ہے نا یہ باہر کا میڈیا پھر زیادہ پھیلاتا ہے, باہر کا میڈیا زیادہ پھیلاتا ہے نیگیٹو چیزیں. یہاں مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ کیسی لڑائی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سے ڈرون آ رہے ہیں, ایک میزائل آ رہے ہیں, اس کو جنگ کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا اگر کوئی رابطہ ہوا مودی سے میں بولوں گا کوئی بڑے بڑے بم پھینک کے دنوں میں. یعنی بھائی کرنے کی بات کرو یار. قوم ایسی ہے بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے. تو کہہ رہے یہ کیا چل رہا ہے, یہ کون سی جنگ ہے؟ میں نے کہا بڑا میزائل منگواتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ لگے تو آپ کو لگے کہ یہ جنگ ہے. ایک نے کہا یہ کیسی غزوہ ہند ہے, وہ فائر کرتے ہیں اگلے دن تک کچھ نہیں ہوتا, پھر اگلے دن اس کو کہتے ہیں غزوہ ہند. میں نے کہا غزوہ جنگ کو بولتے ہیں بھائی, جنگوں کے ہر دور میں مختلف طریقے ہوتے ہیں, میزائلوں کی وار الگ ہوتی ہے. تو تیر چلے ہیں, وہ کہیں یہ کون سی جنگ ہے, گھوڑوں سے نہیں ہو رہی خالی تیروں سے ہو رہی ہے. جنگ کا مطلب لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس جنگ میں دنیا کو جو دو بڑے میسج گئے نا, ایک تو ہماری فوج کی تیاری, ایمانی جذبہ کہ پاکستان عسکری لحاظ سے انتہائی مضبوط کنٹری ہے, یہ تو گیا ہی یہ پیغام. قوم کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں, یہ تو ایسا پیغام گیا ہے کہ پوری دنیا ڈر گئی ہے پاکستانیوں سے. خدا کی قسم ہم نے باہر کی بھی ٹریولنگ کی ہے, ذرا سا بھی خوف ہوتا ہے نا ان باہر کے ملکوں میں کہ کوئی ملک حملہ کر رہا ہے, ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پاکستانیوں کا حوصلہ دیکھو یار, یہ 5-6 دن جو گزرے ہیں نا, جتنا پوری قوم نے ان 5-6 دنوں کو انجوائے کیا ہے, ایسا لگ رہا ہے ان سب کی شادیاں ہو رہی ہیں. جتنا اس 5-6 دنوں میں قوم نے انجوائے کیا نا, اتنا شاید تاریخ میں کبھی انجوائے نہ کیا ہو. اتنے مضبوط, یہ ایمان کی برکت ہے. میں اپنے دوستوں کو میمز بھیج رہا تھا, میں نے کہا یار یہ خاندانی ہو گیا, خاندانی. وہ بھی سناؤں آپ کو, خاندانی ہو گیا, وہ بھی آپ کو سنا. اس سے وہ جو میم آئی ہے نا, او ہو یار, وہ جب تک سنائیں گے نہیں مزہ نہیں آیا یار. آج بیان کا بنائی ہے, ابھی دیکھو یار, ابھی ہے وہ ہٹو بچوں یار, وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جو رافیل طیارہ تھا نا جب یہ گرا ہے تو کباڑ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ایک منٹ دوبارہ, یہ اس کی آواز کدھر؟ دوبارہ سے مزہ نہیں آیا. دوبارہ یہ رافیل سمجھ رہے ہو, ویڈیو دیکھنی ہو نا یہ LED, تو یہ رافیل طیارہ بک رہا ہے یہاں پہ. یہ وہ فرانس کا طیارہ ہے جس کا قوم نے یہ حشر کیا. بھی ڈرون گرا ہے, ایک بندہ بائک پہ رکھ کے بھاگ گیا اس کو. تو فوج بھی تو اسی قوم سے جاتی ہے نا, فوجی بھی تو یہاں سے. بھائی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا باہر کی دنیا میں, آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو. کسی قوم کے اعصاب اتنے مضبوط ہوں کہ جنگ میں وہ انجوائے کر رہی ہو. وہ مودی دھمکیاں دے رہا ہو تو لوگ کہہ رہے ہیں شروع کیوں نہیں کر رہا. کمنٹس دیکھو, ایک نے کہا جنگ اگر اس دفعہ بھی جنگ نہیں ہوئی میرا تو جنگ سے یقین ہی ختم ہو جائے گئی ہے. یہ باہر کے میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا کیا بھائی, یہ میمز بنائے جا رہے ہیں جنگوں میں. اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, جب وہاں کوئی ہلاکت ہوتی ہے تو مودی کے خلاف مظاہرے. ہمارے یہاں ہلاکت ہو رہی ہے تو فوج کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے, فوج کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے. تو یہ جو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے یہ ہلکی فتح نہیں ہے. ماہرین جو جنگ کے ماہرین ہیں نا دنیا بھر کے, صرف اپنے نہیں غیر بھی, کہتے ہیں 4-5 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی طاقت کا اتنا بڑا نقصان کرنا, اس کی ماضی میں قریب میں فوراً شکست تسلیم کر لے. آپ کہہ سکتے ہیں مودی نے تو نہیں کہا ہم نے شکست, بھائی یہ شکست ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم حملہ کریں گے اور فوراً ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں جنگ بند کراؤ. یہی تو شکست ہے کہ جنگ بند کراؤ. کرا کیوں نہیں رہا, اتنی ٹائم کیوں لگا دیا تم نے. تو وہ اس پہ بھی لوگوں نے میمز بنائی ہیں. 4-5 گھنٹے میں جو پاکستان نے نقصان کیا ہے نا, پورا ایئر بیس اڑا دیا ان کا. بھائی میزائل کے پورے جو ذخائر تھے نا پورے ذخائر اڑا دیے ہیں. اتنا ایئر بیس اڑا دیا. کشمیر میں ابھی بھی جھڑپیں چل رہی ہیں, کئی چوکیاں قبضہ کر لی ہیں, وہاں پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے ہیں. ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے نا وہ
انڈیا کہہ رہی ہے جو تم نے ہمارے ان کے خیال جو ان کا دعویٰ ہے ہمارے علاقے یہ اس کو خالی الحمدللہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں نے بی بی سی کی رپورٹ خود پڑھی تھی. بی بی سی تو ہمارا نہیں ہے نا. بی بی سی نے کہا تھا کہ اگر بنگلہ دیش ٹوٹنے سے پہلے آئی ایس آئی بن چکی ہوتی تو بنگلہ دیش کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا. یہ باپ کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں لیکن ان کے الفاظ سے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش, کیونکہ اس وقت ہماری خفیہ ایجنسیاں اتنی مضبوط تھی نہیں. بہرحال بنگلہ دیش ٹوٹ گیا ان کا مسئلہ ہے, لیکن آج بنگلہ دیش الحمدللہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اب یہ موقع ہے میں یہ بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. اگر میں پچھلے بیان میں کرتا نا تو آپ لوگوں نے ہی مجھے جوتے مارنے تھے. ابے مفتی صاحب فوج کی فیور لے رہے تو بھائی بلوچستان فوج نہیں توڑنا چاہتی, فوج بلوچستان کو بچا رہی ہے. وہاں کی جو شدت پسند تحریکیں ہیں وہ خود ہی نہیں چاہتی بلوچستان ڈیولپ ہو. کوئی پنجابی جاتا ہے اڑا کے مار دیتے ہیں اس کو. تو بلوچ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو محب وطن ہیں وہ بھی اس آزادی کی تحریک سے پریشان ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آزادی نہیں ہے, یہ اصل میں پاکستان سے نکل کے ہم انڈیا کے غلام بننے کے لیے جا رہے ہیں. تو انڈیا وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اسی طرح جو اسلام کے نام پہ ہم نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی عسکری طاقتوں کی قدر کرنی ہے. میں نہیں کہتا ہر چیز میں ان کو فیور دو بھائی, یا میں کبھی یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ فوج میں جتنے آفیسر ہیں سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ہر ادارے میں کرپشن بھی ہوتی ہے, ہر ادارے میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, سب کچھ سب جگہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی مولوی ہیں تو لہذا یہ مولوی سارے کیا ہو گئے, غلط ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. سارے مولوی کبھی غلط نہیں ہوتے. ڈاکٹروں میں چند 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ سارے ڈاکٹر کیا ہیں, یہ ڈاکٹری کا شعبہ ہی غلط ہے. ڈاکٹری کے شعبے کو غلط کہہ دیا نا آپ نے, اس کا مطلب آپ لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دیا آپ نے. تو اس طرح فوج میں یہ کہنا کہ سارے ہی 2 نمبر ہیں, پوری آرمی ہی غلط ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس کا مطلب آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑ ہمارے دماغوں میں گھسی ہوئی ہے, اس کو نکالنے کی ضرورت. اور ایک انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ فوج اچھی ہے بری ہے بھائی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. آپشن نہیں ہے آپ کے. جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر یہ سوچنے کا کیا فائدہ اچھی ہے بری ہے بھائی, آپشن نہیں ہے. آپ کے ملک کو بچانے کے لیے یہ جو ایٹمی پاور پاکستان بنا ہے نا, اب بہت ساری باتیں کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی ہیں, اس میں سویلین کو بھی کچھ کریڈٹ دیا جاتا ہے ہوگا, لیکن اصل میں یہ کریڈٹ سویلین کا اتنا زیادہ ہے نہیں, یہ جاتا ہے کریڈٹ بھی فوج کو. فوج نے بھی سویلین سے یہ کام کروایا ہے کہ تمہارے باپ کو بھی کرنا پڑے گا, ورنہ ہمارے کچھ سویلین ایسے تھے جو سیاسی حکمران جو امریکہ سے پیسے لے کے ایٹمی جو پروگرام ہے اس سے دستبردار ہو رہے تھے, ان کو بھی ڈنڈا دکھایا. یہ بھی فوج نے ڈنڈا دکھایا تھا کہ آپ کو سائن کرنے پڑیں گے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے الحمدللہ, اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنی ہے. اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اہم ترین بات یہ کہ دیکھو اگر یہ ملک میں اسلامی جذبہ نہ ہوتا نا, اسلامی جذبہ نہ ہوتا. اچھا یہ جو پائلٹ گئے ہیں یہ سارے موت پر بیعت کر کے گئے ہیں, مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آنا. یہ جذبہ کسی ہندو میں ہو نہیں سکتا, یہ جذبہ ہو نہیں سکتا کسی ہندو میں, کیونکہ وہ کیوں مرے گا بھائی؟ وہ سینکڑوں پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں, وہ کیوں ان بتوں کے لیے جان دیں گے؟ ان کو پتا ہے تم کیا ہو جس کی وجہ سے ہم تمہارے لیے جان دیں. وہ زیادہ زیادہ یہ کریں گے رافیل پہ ایک نیمبو اور وہ کیا تھا ناریل وہ رکھ دیں گے, اس کے زیادہ بیچارے نہیں کچھ کر سکتے. ہمیں تو ہمارے پاس تو جذبہ ہے, شہادت کے لیے تڑپتے ہیں لوگ, تو ہمیں تو بھائی یقین ہے کہ شہیدوں کے حدیث میں آتا ہے شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے قرض کے. یہ قرض میں اس لیے حدیث میں آتا ہے, اور یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ لاہور میں ایک تاجر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا فیصل آباد میں, کہتے ہیں یار جب سے جنگ شروع ہوئی ہے لوگوں نے پیسے کھانا شروع کر دیے, لوگوں کو موقع مل گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جس کو بولے یار میرے پیسے دے, کہہ رہا ہے تو پیسے مانگ رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے تجھے پتہ نہیں ہے جنگ ہو رہی ہے. تو اس کا بعض لوگوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا, پیسے کھا رہے ہیں کہ میں نے کہا بھائی ان کو بولو جنگ ہو رہی ہے اس لیے پیسے دے دو, کیونکہ شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے, قرض معاف نہیں ہوتا. لیکن پاکستانیوں کو تو پیسے دبانے کا موقع مل گیا. جب کوئی مسئلہ, ابے تو یہ بات, بچوں نے ابا سے کہا ابا آپ شادی کر دو, اب تو میں کمانے لگا ہوں, ابے تو شادی کی بات کر رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے. دکاندار کے پیسے آپ کھا کے بیٹھے ہوئے راشن کے, دکاندار کہہ رہے پیسے دے, ابے تو راشن کی بات کر رہے پیسوں کی, ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے. لوگوں نے یہ بھی بہت الحمدللہ پاکستان نے ایسا منہ توڑ خاندانی جواب دیا. ہمارے پائلٹ اڑے, انہوں نے اپنے خون سے جو ہے وہ تھم لگایا اور گویا موت پہ بیعت کر کے گئے, وہ کہ مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے. وہ ویڈیوز میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں, تقریباً
12 जगहों की वीडियोज हैं, है तो बहुत सारे अटैक हुए, वो आप उन अटैक्स को देख लो और इंडिया के अटैक को देख लो, जमीन आसमान का। और पाकिस्तान ने सिविलियन पे नहीं कोई बम गिराया, सारा उनके आर्मी के एरिया पे अटैक करके ऐसी की तैसी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। और मोदी के खिलाफ अब तहरीकें चलना शुरू हो गई हैं। मुझे अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में मोदी नहीं आएगा इंशाल्लाह, इल्ला ये कि कोई सिस्टम कर दे वहां पे, तो एक अलग बात है, लेकिन उनकी फौज सिस्टम के काबिल भी नहीं है। ये दम भी हमारी फौज के पास है, हटा बे इसको लेकर। ये फतह है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे सबको बहुत बहुत मुबारक, और हमारी तरफ से पैगाम है, पूरी कौम इस पे खुश है। और आखिर में ये बात दोबारा रिपीट करूंगा, भाई हमारे इंडिया के मुसलमानों से या हिंदुओं से कोई पड्डा नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं, तो ये खास गवर्नमेंट है, ये हटेगी। कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो हम दोस्ती के लिए तैयार हैं। दोनों मुल्क को चाहिए तमीज से जिंदगी गुजारो, तिजारत को फरोग दो, टूरिज्म को फरोग दो। दोनों मुल्क वो लोग आए, घूमे फिरे, सवात मर्दान देखें, यहाँ के पठान देखें, तो इंडिया को अंदाजा हो कि पठान की डेफिनेशन क्या है, उनको पता चले कि पठान क्या होता है। यहाँ आए, बलोचों से मिलें, मुहाजिरों से मिलें, मुहाजिरों से मिलेंगे तो उनको वही जबान नजर आएगी, ठीक है ना। बलोचों से मिलेंगे, मेहमान नवाजी नजर आएगी। सिंधियों से मिले, पंजाबियों से मिले, पंजाबियों से मिले तो मस्ताई भी कौम नजर आएगी। हर वक्त जुगतबाजियां, पंजाब में, लाहौर में, फैसलाबाद में इतनी जुगतबाजियां होती हैं, कभी सीधा जवाब देते ही नहीं है। किसी ने कहा कि यार ये ड्रोन सही जो इंडिया ने जिन इलाकों को हदफ बनाए थे ना ड्रोन, वहां गिर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारे ड्रोन पंजाब से ऊपर से होकर आ रहे हैं, और लाहौरी कभी किसी को सीधा रास्ता बताते नहीं है। लाहौरी सही रास्ता कभी बताते नहीं है, उन्होंने ड्रोन को भी गलत बताया हुआ है, उनको ये बताया फलां का घर है। बहरहाल जो भी इसमें शहीद हुए, बहुत से लोग शहीद हुए इसमें, कुछ घरों पे मिसाइल गिरा है। मौलाना मसूद अजहर साहब के भी बहुत सारे रिलेटिव शहीद हो गए, और भी लोगों के मुरीद के पे भी हमला हुआ है, हाफिज सईद साहब के घर पे। उनका मुझे शहादत की तफसील मालूम नहीं है। हम रो रहे हैं, हाय ये क्या हो गया। शहादत मकसूद और मतलूब है मोमिन, जबकि हिंदुओं का कोई जब उनके जो मरे हैं तो आप वहां देखो तो कैसे सफे मातम बिछी है। हमारे किसी शहीद पे ऐसी सफे मातम नहीं बिछी, लोगों का और ज्यादा हौसला बुलंद हुआ। तो ये भी फर्क है, जब मुसलमान शहीद होता है तो घर वालों में और एक जज्बा पैदा होता है। काफिर जब मरता है तो सफे मातम बिछती है। क्यों? कुरान ने हमें बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फिल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू। ऐ ईमान वालो, तुम काफिरों जैसी बातें मत किया करो। काफिर क्या कहता है कि काश ये जंग में ना निकलते तो ना मरते। अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, वल्लाहु युहयी व युमीत। मौत और जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। आगे अल्लाह कहता है वला इन क़ुतिलतुम वला इमुत्तुम औ क़ुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून। तो मरो या जंग में कत्ल हो जाओ, जाना किसके पास है? अल्लाह के पास जाना है। तो वो देख नहीं रहा तुम मेरी राह में शहीद हुए हो, उसका अजर देगा तुम्हें। हम भाई मौत के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करेगा। तो हमारे पास तो हौसला है भाई, हमारे पास क्या है? कुरान की आयत है। काफिर के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसका रोना बनता है। हमें अल्लाह हौसले देता है। और एक बड़ी अहम बात यह है कि अल्लाह कहते हैं इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून। अल्लाह कहते हैं मैदान जंग में तुम्हें जो शहादतें हुई, जख्मी हुए, कोई घबराने की बात नहीं है, उनके भी तो हुए हैं, उनके भी तो हुए। और फरमाया ये जो मजे की आयत क्या है, वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून। तुम अल्लाह से उम्मीदें लगा के बैठे हो, उन्हें अपने पत्थरों के बनाए हुए बुतों से कोई उम्मीद नहीं है। उनको पता है ये कुछ भी नहीं कर सकते। भाई गाय कुछ भी नहीं कर सकती हमारा। हम मुल्क के लिए जान देंगे तो गाय हमें जन्नत नहीं देगी, ना ये पत्थरों के बने हुए बुत। तो अल्लाह कहते हैं काफिर जब मरता है और कत्ल होता है, उसका मुस्तकबिल तारीख, फिर भी वो मर रहा है और कत्ल हो रहा है। तुम्हें तो अल्लाह की तरफ से खुशखबरियां हैं, तो तुम क्यों गम कर रहे हो? तुम किस बात का गम कर रहे हो? कुरान में जितना अल्लाह ने जिहाद के हकामात बयान किए ना, अच्छा जिहाद, इंडिया मीडिया क्या कर रहा है? जिहाद और फसाद को एक ही चीज बना के पेश कर रहा है। वो कह रहे हैं ये मौलाना आसिम मुनीर जो है, उन्होंने हमारे आर्मी चीफ का नाम क्या रखा हुआ है? मौलाना। अच्छा अजीब बात ये कि पूरी दुनिया हमारी आर्मी को मजहबी फौज कहती है, और हमारा मजहबी तबका इसको सेकुलर आर्मी कहती है, सेकुलर फौज। अबे आसिम मुनीर कुरान की आयतें पढ़ रहा है, अबे ऐसे ड्रामे कर रहा है, अबे क्या कर रहा है? अबे मंजन है, कुरान के नाम पे ये लोग बेचते हैं मंजन। आर्मी चीफ ने क्या किया, जब ये बुनियानु मरसूस नाम भी कुरान से लिया है, और जब ऑपरेशन शुरू किया है, लोग कह रहे थे बटन पे पावर रख के भूल गया ये
ایک صاحب کا میرے پاس میسج آیا, مصعب پانی وانی کا جا کے پوچھو, تھوڑا سا ریسٹ کر لیں, کہ میزائلوں کے بٹن پہ پاؤں رکھ کے. میں نے کہا لگ رہا ہے بھائی وہ ہمارے آرمی چیف نے میزائلوں کے بٹن پہ پاؤں رکھ کے کسی کام سے چلے گئے, وہ بٹن پھنس گیا اندر, تھوڑا جو گئے نا میزائل. اچھا ادھر ISPR کا بیان آیا کہ ہم جو کریں گے تو دنیا دیکھ لے گی. میرا خیال یہ تھا ایک آدھ مہینے کے بعد ہوگا کچھ نہ کچھ, کیونکہ بیان سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ابھی ان کا فوراً آدھے گھنٹے بعد شروع. تو وہ بٹن پہ پاؤں کے, ہمارے ایک دوست کا میسج آیا, بھائی یہ کہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھول گئے ہیں کیا. انڈیا بھی چیخ رہا تھا روکو روکو, خدا کے لیے حملے کو رکواؤ. تو وہ آرمی چیف نے فجر کے بعد قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے. جو آرمی چیف ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے. اچھا ہم لوگوں کو کہتے تھے یار یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا آرمی چیف حافظ قرآن ہے. کہتا ہے بھائی یہی تو 2 نمبر ہی ہے. یہ لوگ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کے تو سویلین سے بھی, آرمی کے آفیسر سے بھی, ہر طرح کے طبقے سے بہت, وہ زرداری کو میرے اور آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں, وہ شہباز شریف کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو وہ بتاتے تھے یہ جو آرمی چیف ہے یہ تہجد گزار ہے, یہ کبھی نماز قضا نہیں کرتا. میں نے آج تک یہ بات ممبر پہ نہیں کہی, مجھے پتا تھا آپ لوگ جوتے مارو گے, اس لیے کہ آپ بولو گے بوٹ پالیشیا, کیونکہ یہ فیشن یہ چل رہا تھا. میں نے کہا بھائی ایک اصولی موقف رکھو, کون تہجد گزار چھوڑو, ہمیں تو ایک ادارے کو فوکس کرنا ہے. وہ تو ملے ہیں نا. کہتے ہیں بھائی ان کا حوصلہ بہت بلند, اب سے نہیں بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں, بہت بلند حوصلے والا آدمی ہے, یہ تہجد گزار ہے, یہ علماء کی بڑی قدر کرتا ہے. تو ہم بھی کہتے تھے حضرت بس ہم تک ہی رکھیں, یہ باہر کسی کو نہ بتائیں. لیکن آج یہ ہمت ہوئی ہے ہم بھی آپ کے سامنے یہ باتیں شیئر کر لیں. تو پوری دنیا کہہ رہی ہے مولانا عاصم منیر ہے, یہ مفتی عاصم منیر ہے یہ, اور ہمارا سیکولر طبقہ یا ہمارا جو لبرل طبقہ ہے, جو مولانت کا طبقہ ہے, دیندار طبقہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیا ہے, سیکولر ہے. سیکولر لوگ کہہ رہے ہیں یہ مذہبی ہے, اور مذہبی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ مذہبی نہیں ہے. یہ نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی ہے, یہ دماغ بنایا گیا ہے, یہ ذہن خراب کیا گیا ہے, پروپیگنڈا کیا گیا ہے ملک کو برباد کرنے کے لیے. تو اس نے صبح فجر کے بعد یہ آیت تلاوت کی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بستہ ہو کر, ایسے لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور یہ اس کو نام بھی اس لیے دیا گیا کہ پاکستان کا ارادہ تھا ایئر اٹیک کرنے کا, خاندانی قسم مرصوص, اسی کو تو کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار. انہوں نے کیا نام رکھا, سندور. اس پہ اتنی میمز بنی ہے کہ یار سندور تو دلہن کو لگائی جاتی ہے, اس پہ لوگ بنا رہے ہیں کہ یار سندور کے بعد, اچھا مجھے نہیں پتا تھا سندور اسے کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, پٹھان دوست ہیں, بڑی میمز بناتے ہیں یار. اس نے مجھے بولا کہ مفتی صاحب انڈیا نے مودی نے سندور لگا دی ہے, اس کے بعد تو اب سہاگ رات رہ گئی. میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہی ہے, میں سمجھا نہیں. میں نے کہا یار میں آپ کے ہر لطیفہ میری سمجھ میں آتا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سندور لگا دی, اب ہم سہاگ رات منائیں گے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو. پھر اس نے بتایا سندور دلہن کے لگائی جاتی ہے, اور نام بھی تم یار کیا رکھ رہے ہو سوچ کے. تو یہ مودی ہے, یہ انڈیا نہیں ہے, یہ کیا ہے. کوئی اچھی حکومت آئے تو سیٹ ہو جائے گا معاملہ. تو پاگل ہو گیا, یہ دماغ خراب ہو گیا, اس کا چڑھیا گیا ہے. اتنا اللہ نے ذلیل کر دیا نا اس آدمی کو. لیکن وہی بات ہے, جب بہت زیادہ کوئی شخص ذلیل ہو جاتا ہے نا تو اس کو بےزتی محسوس ہوتی نہیں ہے. بےزتی بھی عزت دار آدمی کو محسوس ہوتی ہے. تو وہ کیسا, وہ قرآن کی آیت پڑھی کأنہم بنیان مرصوص, اس کے بعد فائر کا آرڈر کیا, اور پھر الحمدللہ پھر ایئر فورس نے جو اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں. کیا یہ جو JF-17 ہے, اس کے بارے میں 8-10 سال پہلے ہم نے کسی ورک شاپ میں نا, ہمارے ایک دوست ہیں سائنٹسٹ ہیں, وہ انہوں نے ہمیں ورک شاپ کروائی تھی اور بتایا تھا JF-17 کیا ہے, اس میں کیا کیا خاصیتیں ہیں. تو جب وہ کرائی انہوں نے تو 1% انسان کو لگتا ہے کہ پھینک نہ رہے ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا بھائی, اپنی فضائل سنانے میں تو کچھ لوگ پھینک بھی رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے پھینک دی ہو. لیکن الحمدللہ جب یہ ہم نے JF-17 کے کارنامے دیکھے ہیں تو اندازہ ہو گیا بھائی وہ 1% بھی اس ورک شاپ میں کوئی غلط چیز نہیں تھی. جو پروجیکٹر پہ انہوں نے دکھایا نا کہ اچھا پاکستان نے الحمدللہ ایسے ویپن بنا لیے ہیں, آپ کو لگے گا میں مبالغہ کر رہا ہوں, لیکن ایسے ویپن بنا لیے ہیں جو اب ان میں سے کچھ ویپن ایسے ہیں جو ابھی تک اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. تو ویپن کی ٹیکنالوجی میں پاکستان الحمدللہ, اور ہم سب کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. اور اللہ نے ہمیں فتح کے بعد کے بھی بتایا کہ کیا کرنا ہے. اچھا اس فتح کے بعد جو دوبارہ جھڑپیں ہو رہی ہیں نا, یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ اتنی بڑی ذلت مودی کو ہوئی ہے نا کہ وہ اگر فوراً فائر بندی کا اعلان کر دیتا تو بہت زیادہ ذلت ہو جاتی. اس نے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے نا, جھیپ مٹانے کے لیے
تھوڑا سا جنگ کو باقی رکھا ہے. تو یہ کیونکہ ان کی فوج میں دو دھڑے بن گئے ہیں, فوج کو تو بہت زیادہ ذلیل کر دیا نا مودی نے, تو فوجیوں میں ان کے دو دھڑے بن گئے کہ یار تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے, ہماری 2 ٹکے کی تو نے چھوڑی نہیں ہے. 2 ٹکے کی دنیا بھر میں ذلیل ہوئی ہے انڈین آرمی, صرف پاکستان میں نہیں ہوئی ہے, پوری دنیا میں. اور وہ جو رافیل کی تو فرانس کی ذلت ہوئی ہے نا, فرانس کہہ رہا ہے یہ پائلٹوں کا قصور ہے, ہمارے طیارے کا قصور نہیں ہے. اصل میں تو ایسا ہی ہے, اصل میں قصور کس کا ہے بھائی؟ آپ کتنا ہی اچھا اسلحہ ہو, آپ اناڑی کے ہاتھ میں پکڑا دو گے تو کیا کرے گا وہ, بندوق تو گولی تو پھنسے گی نا اس میں. لیکن ظاہر ہے پوری دنیا میں رافیل طیارے کی شیئرز گر گئے ہیں, کباڑ خانہ بنا دیا اس کو, کباڑ میں بھی شاید کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہو اس کو. تو اب اتنی بڑی ذلت ہے تو وہ ذلت جھیپ مٹانے کے لیے اپنی فوجیوں کو کچھ حوصلہ دے گا, تھوڑی بہت جھڑپیں کرو, لیکن اس میں بھی منہ کی کھانی پڑی ہے. کشمیر کی بہت ساری پوسٹوں پر الحمدللہ پاکستان آرمی کا قبضہ ہو گیا ہے اور اس پہ پاکستانی جھنڈے لہرا دیے. اندر گھس گئے ہم لوگ, ابھی وہ نہیں گھسے ہیں, ابھی ہم اندر الحمدللہ گھس چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ جنگ اس بات کی ہو رہی ہے, تو اس پہ خوش ہونا چاہیے. اب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ جب بھی تمہیں فتح ہو تو سب سے پہلے کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ کا شکر ادا. اللہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو صرف جذبے اور حوصلوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سب کی دعائیں ہیں, لوگوں نے راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگی ہیں, کیونکہ اگر اللہ نہ کرے شکست ہوتی تو 24 کروڑ کی عوام ہے بھائی, جو حشر ہوتا نا, آپ شام اور لیبیا کو بھول جاتے. یہ ہندو ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے, سب ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا, جو متشدد ہندو ہیں, کہ بدترین حکمران اور بہترین غلام, سمجھ رہے ہیں نا, بدترین حکمران اور بہترین غلام. کس طرح کے متشدد لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو بدترین حاکم ہوتے ہیں, پھر وہ تو آپ باقی دنیا کو بھول چکے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے, اس پہ پوری قوم کے دل خوش ہیں. فوج کو بہت زیادہ حوصلہ دینا چاہیے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں بار بار کہتا ہوں بھائی, اپنے بچوں کو فوج میں بھیجو, کیونکہ ملک چلتا کس سے ہے؟ سسٹم سے ہی چلتا ہے, ہمارے یہاں سسٹم سے نہیں چلتا. تو اچھے لوگ فوج میں جائیں گے. تو ہمارے ایک دوست ہیں بریگیڈیئر ہیں آرمی میں, ان کو میں نے کل فون کیا, میں نے کہا یہ اتنی دیر سے حملہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ہم حملے کا پروگرام تھا پہلے سے, لیکن ہم بین الاقوامی دنیا کو دکھا رہے تھے, کیونکہ ہم نے پہلے حملہ کر دیتے نا تو مودی پوری دنیا کو رونا پیٹنا شروع کر دیتا. یہ روتا بھی ہے کر کے نا, بیوہ عورتیں نہیں جیسے کرتی ہیں ایسے کرتا, یہ بہت روتا پیٹتا دنیا کو, مجھے مار دیا. تو پاکستان نے پہلے ہونے دیا کہ تاکہ پوری دنیا کو میسج چلا جائے کہ پہل ہم نے نہیں کیے, دفاع میں ہمارا اور دنیا بھی کب انوالو ہوئی ہے؟ پاکستان بہت پہلے سے امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھو بھائی, سلو کرواؤ, جوں نہیں رینگری. جب کوٹا ہے نا طبیعت سے, پھر امریکہ بھی آیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے. اس سے پتا چلتا ہے یہ دنیا ڈنڈے کی مانتی ہے. یہ دنیا کس کی مانتی ہے؟ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے بھائی. تو اور دیکھو ہم غریب ہیں, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آخری بات کر کے بس یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں. ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں تانا دیا جاتا ہے IMF سے قرضہ لیتے ہو, تمہارا تو بچہ قرضوں سے میں ڈوبا ہوا ہے. بچے زیادہ پیدا کر لو, قرضہ کم ہو جائے گا. ایک پیکج یہ بھی ہے میرے پاس, ایک بچے پر اگر 1 لاکھ روپے آ رہے ہیں تو 10 بچے پیدا کر لو, وہ 1 لاکھ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. ہر بچے کو کیا 10 روپے جا کے ڈبے میں ڈال دے, قرضہ آتا ہو جائے. ایک پیکج یہ بھی ہے میرے پاس. خیر, تو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, غریب ہو, فلانا ہو. ہمیں اگر ہم پاورفل ہے نا تو ہمیں اس غربت پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے, کیونکہ آپ ان اسلامی ممالک کو جا کے دیکھو, ملیشیا کو دیکھ لو, اور بھی میں ایک ملک کا نام نہیں لوں گا بلا وجہ, ہم کیوں کسی کی مخالفت کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھوتے کر چکے ہیں, سمجھ رہے ہو, جو غیرت پر سودے کر چکے ہیں, تبھی یہ اتنا اکنامکلی اوپر پہنچ گئے. ان کے پاس کوئی مضبوط فوج نہیں ہے, یہ ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو چکے ہیں. تو آج ہم بھی اگر ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائیں, آرمی کو ہم ختم کر دیں, اور ہم کہیں ہمارا ڈیفنس کس کے ہاتھ میں ہے؟ امریکہ کے ہاتھ میں, اور ہم یہ جو اسلامی شقیں ہیں پاکستان میں ان کو بھی سائڈ پہ لگا دیں, تو میرے بھائی ہم سونے کے نوالے کھائیں گے, سونے کے نوالے. ہم ابو دبئی بن جائیں گے, ابو ظہبی ابو دبئی, اور پھر اسرائیل کے کنٹینر ہمارے یہاں سے گزر کے جائیں گے. تو ہم لوگوں نے اس طرح سے پہ سمجھوتا, یعنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا ہے جیسے دوسرے کنٹری کر رہے ہیں. تو جس کا نتیجہ ہے پھر آپ جب مسلمان بن کے زندگی گزارو گے تو پریشانیاں آئیں گی. تو ہماری غربت کچھ ہمارے حکمرانوں کی پیدا کرتا ہے, لیکن کچھ بین الاقوامی سازشوں کا حصہ ہے, ورنہ ہم اتنے غریب تھے نہیں. ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا 1957-50 کے قریب,
اس کے بعد ہوا کیا تھا, IMF والے آئے یہاں پہ, انہوں نے دیکھا یار یہ تو بڑا کھاتا پیتا ملک ہے بھی اسلامی, تو ان کو پیسے دینا شروع کرو. ہمارے حکمرانوں کو انہوں نے پیسے دینا شروع کیے, بکے پھر یہ لوگ, اور لے کے آگے کچھ خود کھائے, کچھ لگا دیے, 2-4 ڈھکن وکن جو IMF سے کروڑوں اربوں روپے آتے تھے اس سے 2-4 ڈھکن خرید کے گٹر میں لگا دیے, باقی سارے کھا گئے, تو ملک مقروض ہوتا چلا گیا. تو یہ کام بھی جب آپ کسی کو فری میں کچھ دینا شروع کرتے ہو تو دیکھو دنیا میں کسی سے دشمنی نکالنی ہو نا, اس کو فری کھلانا شروع کر دو, وہ کسی کام کا نہیں رہے گا تھوڑے دنوں میں. تو ایک آخری باتوں سے بات نکل رہی ہے, آج بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, ان سے بھی میں نے یہ بات کی, آپ سے بھی کرتا ہوں. دیکھو یہ اس پروپیگنڈے میں مت آؤ کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے. نہ, پاکستان کا جو قانون ہے نا, آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا. یہ اتنی مضبوط شق ہے کہ اسمبلی 100% مل کے بھی اس کو چینج نہیں کر سکتی. یعنی اگر اسمبلی کے ممبران سب کے سب اس پہ ایگری ہو جائیں کہ پاکستان آج سے ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا, تو بھی اسمبلی کے پاس یہ پاور نہیں ہے. یہ اتنی مضبوط شق ہے. تو اب حکمرانوں کو مت دیکھو کہ وہ شرابی ہیں, کبابی ہیں یا کیا ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو امریکہ میں اگر کوئی صدر بن جائے, اتنی بڑی داڑھی ہو, تہجد گزار ہو, نیک ہو, پرہیزگار ہو, تبلیغ میں چلہ لگا ہوا اس کا, تو کیا امریکہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا, کیونکہ لا کیا ہے بھئی, یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. تو اسی طرح پاکستان میں کوئی ملحد بھی اگر وزیر اعظم بن جائے نا, ایک مثال دے رہا ہوں, پاکستان کے لا میں یہ ہے کہ بن نہیں سکتا. وہ کوئی آرمی چیف اللہ نہ کرے کوئی قادیانی بھی بن جائے, تو بھی پاکستان اس سے سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا, کیونکہ وہ آئین پر چلنے پر مجبور ہوگا. کیونکہ شک کیا ہے بھائی, قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون بولو بن نہیں سکتا. آپ کہہ سکتے ہو پھر یہ اتنے سارے قوانین جیسے عدالتی خلا ہے اور بہت سارے قوانین اسلام کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی بہت معقول وجہ ہے. معقول وجہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام کے خلاف قوانین ہیں ان کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ان کو اسلام کے مطابق لایا جا سکتا ہے. تو اگر عوامی طاقت ہو اور اس طرح سے عوام غیر شرعی قوانین پر آواز اٹھائے, ہماری سیاسی جماعتیں آواز اٹھائیں, تو وہ سارے قوانین چینج ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. ہم کنٹینر رکھ کے روڈ بلاک کر کے یہ اڑا دو, یوں کر دو, فلانے کو اڑا دو, فلانے کو پھاڑ دو, اور یہ یوں ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. جو پراپر وے میں کام ہے, تمیز سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کر نہیں رہے ہم. تو یہ چانس بھی ہم نے خود مس کیا ہوا ہے. اس میں کوئی نہ یہ کرنے میں نہ فوج رکاوٹ ہے نہ زرداری رکاوٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا زرداری کوئی بہت نیک آدمی ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری جیسا آدمی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے, جو حالانکہ بالکل ایک سیکولر لبرل سمجھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاس, میرے اور آپ کے پاس آپشن ہے, لیکن ہم یہ آپشن یوز کر نہیں رہے ہیں. اب وفاقی شرعی عدالت کے ریٹائر جج آئے تھے چند سال پہلے ملنے کے لیے, چائے شائے چل رہی ہے, گپ شپ ہو رہی ہے. میں نے پھر ان سے مسئلہ اٹھایا, میں نے کہا یہ قانون غیر شرعی ہے, عدالتی خلا کی بات کی. انہوں نے کہا غیر شرعی ہے تو چینج ہو سکتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل وہ قرارداد پیش کرے, ادھر سے آپ کیس کریں, پبلک ساتھ دے, علماء ساتھ دیں, اور چینج ہو جائے گا یہ. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کو 100 دفعہ ہم بتا چکے ہیں ایک بات, وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو سمجھاؤ, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ان کے. پھر آپ کو پتا ہے جب عدالتوں پہ دباؤ ہوتا ہے نا تو کام جلدی ہوتا ہے. عدالتوں کو پتا ہے بھائی یہ مسئلہ فوراً حل کرنا ہے, ورنہ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہی ہوتی. وہ سیاسی تنظیموں سے آپ بات کرو بھائی اس مسئلے کو اٹھاؤ, تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے. سیاسی تنظیموں کو اس سے واسطہ ہوتا ہے ہمیں ووٹ کس بات پہ ملے گا بس. اگر ان کو اسلام کے کسی آرڈر کو پروموٹ کرنے پر ووٹ مل رہا ہوتا ہے تو اسلام زندہ باد, اگر اس پہ نہیں مل رہا ہوتا تو ان کو اسلام سے کوئی غرض ہوتی نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بہترین آپشن تھا, اب بھی ہے, ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا ہے. تو اس لیے جامعۃ الرشید کی ایک پالیسی ہے. جامعۃ الرشید کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی ملک 4 اداروں سے چلتا ہے. ایک عدلیہ سے, ججز سے. ملک کو چلانے والی 4 طاقتیں ہوتی ہیں, ججز ہوتے ہیں, فوج ہوتی ہے, بیوروکریٹس ہوتے ہیں, اور سیاستدان ہوتے ہیں. سیاست میں ہم جا نہیں سکتے, اس کا پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق ہے نہیں, وہ تو عوام جس کو بنائے وہ آ جائے گا. اور لیکن یہ سیاستدانوں کو بھی 3 طاقتیں چلا رہی ہوتی ہیں. بیوروکریٹس چلا رہے ہوتے ہیں جو اکثر CSS کر کے آتے ہیں, اور دوسرا عدالتیں چلا رہی ہوتی ہیں, اور تیسرا فوج. تو بھائی تعلیمی ادارے بناؤ, کیونکہ ان اداروں میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ سیکولر اور لبرل اسکولوں کے پڑھے, بیکن ہاؤس, سٹی اسکول. ان سے آپ کیا یہ توقع رکھتے ہو کہ یہاں سے تہجد گزار نکلیں گے؟ ایسا تو بہت ہوا ہے تہجد گزار ان اداروں میں گئے, اور آج کسی نے
کوئی یونیورسٹی سے آئے اور مجھے کہا کہ آپ کا ہم یونیورسٹی میں بیان رکھوانا چاہتے ہیں، مفتی صاحب یونیورسٹی میں ایسی بے حیائی ہو رہی ہے، لڑکیاں جو ہیں وہ ادھورے کپڑے پہن کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود مچایا ہوا ہے، انہوں نے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں اور آدھے کپڑے پہنے ہوئے یہ ایسے نا، تو آپ اس پہ بیان کریں۔ میں نے کہا میں اس پہ بیان نہیں کروں گا یونیورسٹی میں۔ کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے اس سے ختم ہی نہیں ہوگا یہ، بلکہ ہو سکتا ہے مجھے بین کر دیں ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یونیورسٹی جس کا آپ نام لے رہے ہو وہ یونیورسٹی لبرل لوگوں نے بنائی ہے، اور ان کا بنانے کا مقصد تعلیم دوسرے نمبر پہ تھا، بغیرتی پہلے نمبر۔ وہ ایسی ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں، میں جا کے ان کے چھرا گھونپنا شروع کر دوں، بولے نکل بھائی پتلی گلی سے، میں وہاں جا کے ایک اسلام کے جو ایسے آرڈرز ہیں جو ان کے لیے قابل ہضم ہو، صرف وہی بیان کروں گا۔ ہاں یہاں میں نے کہا ممبر پہ بیٹھ کے میں کھل کے حق بیان کر دوں گا، وہاں مجھے گھسنے دے دیا اور میں اس پر میں نے بیان کر دیا نا، میں نے کہا اگلی دفعہ میری انٹری، میری کیا تمام ہر طرح کے مولانا اور مذہبی لوگوں کی انٹری ہمیشہ کے لیے بین ہو جائے گی۔ میں نے کہا اس بے حیائی جو آپ سمجھ رہے ہو یونیورسٹی میں ہے، اس کا اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یونیورسٹی چلانے والے لوگوں پہ محنت کی جائے، جو مینجمنٹ ہے جب اس کو اندازہ ہوگا نا یہ غلط ہے، پھر وہ چینجنگ کریں گے، یہ اوپر سے تبدیلی آتی ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بھائی یونیورسٹی آپ بنا لو نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی، اب ماحول کس کی مرضی کا ہوگا؟ سیکولر لوگوں کی مرضی کا ہوگا یا مولاناؤں کی مرضی کا ہوگا؟ دیکھو تعلیم سب جگہ سیم ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ یہ میتھ کا ایک فارمولا ہے نا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں میتھ کے جو قوانین ہیں وہ اسلامی ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی میتھ کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 11 12، اور پھر ان کو پلس مائنس، اور وہ بہت پیچیدہ ہوتا، پھر لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں۔ تو وہ کسی مذہب پہ اس کی اجارہ داری نہیں ہے، وہ انگلش میں بھی وہی ہیں، اردو میں بھی وہی ہیں، فارسی میں بھی وہی ہیں، عربی میں بھی وہی ہیں، وہ نہ اسلامی ہیں اور نہ غیر اسلامی۔ تو عصری تعلیم نہ اسلامی ہوتی ہے نہ غیر اسلامی ہوتی ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ 2 اور 2 4 آپ اسلامی ماحول میں پڑھا رہے ہو یا لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے پڑھا رہے ہو۔ تو تعلیم سے ہمیں تھوڑی کوئی نفرت ہے۔ جیپنیز بھی تو سائنس پڑھتے ہیں، ان کی بھی وہی نیوٹن کا لا، وہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ ہم اردو میں پڑھ لیتے ہیں یا انگلش میں کہ جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک رکے گی نہیں، جب تک کوئی روکنے والی فورس نہ ہو۔ جیپنیز کو بھی پڑھتے ہیں چنگ چنگ چپا چپا ٹکا ٹکا، وہ اس طرح پڑھ لیتے ہیں۔ چائنیز کو چنگے 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 کر کے پڑھ لیں گے، جرمن اس کو اپنی زبان میں، لا وہ سیم ہے۔ تو نہ سائنسی اصول یا تعلیم جو ہے نہ وہ اسلامی ہوتی ہے نہ وہ غیر اسلامی ہوتی ہے، نہ وہ اللہ بھلا کرے آپ کا سیکولر ہوتی ہے، نہ وہ لبرل ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی بھائی۔ وہ مشاہدات پر مبنی ایک حقیقت ہے جس کو ہر قوم پڑھتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔